ہمیشہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی آواز اٹھائی ہے اور اس وقت سرکاری ملازمین جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں سیکرٹریٹ کے باہر اور جس کی وجہ سے وہاں پر خلل بھی پیدا ہو رہا ہے، ٹریفک کے اوپر ایمبولینس بھی پھنس رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں اس وقت تمام محکموں کے ملازمین بیٹھے ہیں۔ تو آپ کی کیا پالیسی ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے نگران حکومت کے پاس کہ وہ بہت زیادہ تنخواہیں بڑھا رہی ہیں؟ میرے پاس جو 4 مہینے کا اختیار تھا وہ میں نے استعمال کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری شخصیات کی دھرنے میں آمد ہوئی اور احتجاجی ملازمین کے ساتھ کچھ مذاکرات ہوئے، ان کو یقین دہانیاں کرائی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنا دھرنا ختم کر دیں، ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ اس تمام صورتحال کے بعد تقریباً 2-2.5 گھنٹے جو مختلف تنظیمیں ہیں سرکاری ملازمین کی اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی، انہوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اس پر ڈیلیبریشن کی، سوچ بچار کیا، حق میں اور مخالفت میں وہاں پر بحث و تمہیز ہوئی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں آنے والی شخصیات جو ہیں ان کی یقین دہانیوں کا احترام کرتے ہوئے وقتی طور پر یہ دھرنا ختم کر دینا چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو جذباتی ہیں ان کا خیال تھا کہ ہمیں جب تک نوٹیفیکیشن نہ ہو دھرنا ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کی اپنی اپنی رائے تھی۔ دونوں رائے رکھنے والے یقیناً اپنے مقاصد کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ اور پینشن کے ساتھ وہ مخلص تھے، تاہم ہر ایک کی سوچ اور سمجھ اپنی اپنی ہوتی ہے، اس میں ہم کسی کی بدنیتی نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً ہر ایک کی اپنی ایک اپروچ ہے، سوچ ہے، جس کے نتیجے میں کل شام کے وقت دھرنے کا جو سلسلہ تھا لاہور کے اندر سول سیکریٹریٹ کے سامنے وہ ختم کر دیا گیا اور احتجاجی جو ملازمین دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے ان سے یہ درخواست کی گئی کہ وقتی طور پر وہ اپنے گھروں میں کو واپس چلے جائیں اور جب قائدین دوبارہ اگر کوئی کال دیں تو پھر دوبارہ آئیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اس احتجاج اور دھرنے کی قیادت کر رہے تھے ان میں ایک بڑی تنظیم جسے اگیگا کہا جاتا ہے، یہ تقریباً پاکستان کے تمام جو گروپس ہیں، ایسوسیشن یا تنظیمیں ہیں سرکاری ملازمین کی، اس کے اندر وہ تنظیمیں شامل ہیں، تمام گروپس، آل گروپس جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے رہنماؤں میں جناب سنگیرا صاحب، اسی طرح جناب ندیم اشرفی صاحب، اس طرح ڈاکٹر کریم صاحب اور اس طرح قاسم علوی صاحب جو پینشنر کے نمائندے ہیں وہ بھی اس تنظیم کے اندر ہیں، وہ اس کے سرپرست ہیں۔ اس طرح اور بہت سی تنظیمیں ہیں، جس طرح پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسیشن ہیں، ان کے زاہد توصیف صاحب، اور اس طرح غلام مصطفیٰ صاحب، حافظ عبدالخالق ندیم صاحب اور رانا اسلم صاحب، اور اس طرح باقی اسکول ایجوکیشن ہے ان کی بہت سی تنظیمیں ہیں جن میں سے پنجاب سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایسوسیشن کے صدر جناب رانا عطا صاحب اور پی ٹی یو کے رانا لیاقت علی صاحب، اس طرح تنظیم اساتذہ کے جناب پروفیسر حنیف عباسی صاحب اور اسی طرح حافظ عبد الناصر صاحب، یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں ان سب کے نام اس وقت نہیں دے سکتا یا ذہن میں نہیں ہوتے۔ یہ تمام لوگ اس احتجاجی دھرنے کے اندر بھرپور طریقے سے شامل تھے اور اس کی قیادت کے ساتھ ساتھ اس کے انتظامات بھی کر رہے تھے۔ یقیناً سرکاری شخصیات کی طرف سے اس دھرنے کے اندر، جس طرح میں نے کل اپنی ویڈیو کے اندر جناب ملک محمد احمد خان صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں، اس طرح امیر بہادر ہوتی صاحب جو کہ ایک حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت میں شامل ہیں، ANP اس کے رہنما تھے، وہ بھی آئے۔ ان تمام لوگوں نے آ کر یقین دہانی کرائی سرکاری ملازمین کو کہ آپ کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں گے، آپ وقتی طور پر یہ دھرنا اور احتجاج ختم کر دیں۔ یقیناً دھرنے اور احتجاج کے اوپر بہت سے انتظامات انوالو ہوتے ہیں، بہت سے اخراجات انوالو ہوتے ہیں، اگرچہ تھوڑی بہت ہی کنٹریبیوشن سرکاری ملازمین جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا برڈن جو ہوتا ہے وہ ان رہنماؤں پر آ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ معمولی رقم ان احتجاجیوں کو جو کہ اپنے جائز حقوق کے لیے
اور اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، انہیں دینا ضروری ہوتا ہے، ان کی مدد مالی طور پر اور عملی طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب پنجاب کے اندر تقریباً 10 لاکھ کے قریب سرکاری ملازمین ہے۔ اب دیکھا جائے کہ اس دھرنے کے اندر جو کہ رات دن بیٹھتے تھے وہ شاید 10,000 بھی نہ ہوں۔ بات سچی کرنی چاہیے، حقیقت پہ مبنی کرنی چاہیے۔ اگرچہ دن کے وقت احتجاج میں بہت بڑے ایک تعداد ہوتی تھی، بہت زیادہ لوگ آ جاتے تھے گھروں سے نکل کر، بھرپور احتجاج ہوتا تھا، اور یہ احتجاج صرف ان چند لوگوں کے ساتھ محدود نہیں تھا، بلکہ یہ احتجاج مختلف دفاتر کے اندر، حتیٰ کہ سول سیکریٹریٹ کے اندر بھی احتجاج ہو رہا تھا۔ میں نے کل آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ سول سیکریٹریٹ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، وہاں کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے ویڈیو میرے اس گفتگو سے پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ سول سیکریٹریٹ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، یہ آج کا نہیں، چونکہ آج احتجاج اور دھرنا ختم ہو گیا ہے، کال آف کر دیا گیا ہے۔ ان سرکاری مہمانوں کی آمد کے اعزاز میں ان کی رائے کا یا ان کی یقین دہانیوں کا احترام کرتے ہوئے، بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور اندیشی کا کام لیا گیا ہے۔ یہ دھرنا وقتی طور پر اگرچہ کال آف کیا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو سرکاری ملازمین کے جینون اور جائز مطالبات ہیں ان کو ضرور تسلیم کرے گی، ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن میں حکومت کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے یا مطالبات کی تسلیم کرنے میں پس و پیش کی گئی تو یقیناً ایک اس سے بڑا احتجاج ہوگا۔ آپ نے دیکھا یہ احتجاج صرف لاہور میں نہیں تھا، بلکہ مختلف ضلعی مقامات، مختلف دفاتر میں یہ احتجاج ہو رہا تھا۔ راولپنڈی میں دھرنا دیا ہوا احتجاج ہو رہا تھا، سول سیکریٹریٹ کے اندر اور باہر احتجاج ہو رہا تھا، مختلف ڈپٹی کمشنرز جو آفسز ہیں وہاں پر احتجاج ہو رہا تھا۔ یہ تحریک دن بدن بڑھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس دھرنے کو جو زیادہ تقویت دی وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی، ان کی غیر دانشمندانہ گفتگو ہے۔ جو ابھی آپ نے اس میرے پیغام سے یا میری گفتگو سے پہلے ان کی بات آپ نے سنی ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب مزید تنخواہیں بڑھانے کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ بھئی آپ کو 35% کی بجائے رننگ بیسک پر تنخواہ بڑھانے کی بجائے اس کو کم کر کے 30% اور انیشیل پے پر کرنے کا تو اختیار ہے۔ باقی تمام صوبوں کے اندر، پورے پاکستان کے اندر تمام وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 30 اور 35% رننگ بیسک پر بڑھائی ہیں، اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ کم کر کے اسے انیشیل پے پر کر دیں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ وفاقی حکومت نے 17.5% تنخواہ بڑھائی ہے، آپ وفاقی حکومت سے بغاوت کرتے ہوئے صرف 5% تنخواہ بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے یہ ملک کے اندر بد نظمی، بد انتظامی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ اس بات میں دو آراء پائی جاتی ہیں کہ اس قسم کے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑی جو سٹیک ہولڈر جماعت ہے پنجاب کے اندر وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ آپ نے گویا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اگرچہ ایک دوسری رائے بھی ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کام خود نہیں کرنا چاہتی، اس نے اپنے سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے ذریعے یہ کام کروانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال آراء دونوں موجود ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میری اس معاملے میں کوئی رائے نہیں، لیکن ایک بات میری رائے ضرور ہے کہ اس پوری گیم کے اندر کوئی نہ کوئی سازش ضرور انوالو ہے، کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور انوالو ہے کہ پورے پاکستان کے اندر تنخواہیں جس ریشو سے بڑھائی جا رہی ہیں، پنجاب کے سرکاری ملازمین کے اندر بدامنی پیدا کرنا، یہ یقیناً ایک سازش ہے۔ یہ مسلم لیگ کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سرکاری ملازمین کے مطالبات آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ پیچھے جو میرے چارٹ لگا ہوا ہے یہ سرکاری ملازمین کے مطالبات ہیں، احتجاج وہ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اگیگا جو جس طرح میں نے بتایا کہ ایک بڑی احتجاجی تنظیم ہے جو بہت سے گروپوں کو ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب پینشنر ویلفیئر الائنس اگیگا پنجاب کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں؟
یعنی پورے پاکستان کے اندر اور بات ہے، اور یہاں پر پنجاب کے اندر جو زیادتی اور ناانصافی کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں ان کے مطالبات میں پہلے نمبر پہ جو مطالبہ ہے وہ لیو انکیشمنٹ کے نوٹیفیکیشن کی واپسی ہے۔ لیو انکیشمنٹ وہ لوگ جو کہ سرکاری ملازم نہیں ہے یا جنہیں زیادہ سمجھ نہیں ہے، ان کے لیے یہ عرض ہے، اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی 30-35 سالہ نوکری کے دوران اگر وہ جو اسے چھٹی لینے کا حق ہے وہ چھٹی نہیں لیتا، بلکہ وہ سرکاری کام کرتا ہے آ کر دفتر میں، ان چھٹیوں کے بدلے گورنمنٹ اسے 1 سال تک کی تنخواہ ریٹائرمنٹ کے وقت دیتی ہے، جسے لیو انکیشمنٹ کہا جاتا ہے۔ لیو مینس چھٹی۔ اس کے بدلے میں، ان چھٹیوں کے بدلے میں 365 اگر چھٹیاں اگرچہ اس کی 1000 چھٹی موجود پڑی ہو، لیکن اسے تنخواہ صرف 365 دنوں کی ملے گی۔ تمام سرکاری ملازمین جو اس وقت تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کی 12 تنخواہیں دی جاتی ہیں، 365 دنوں کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب نے ایک نیا کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ انہوں نے آ کر قانون کے اندر تبدیلی کر دی۔ یہ آپ کو اختیار ہے، ایک نگران وزیر اعلیٰ جو 90 دن کے لیے آئے تھے، ابھی 6 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی شاید 6 مہینے اور چلیں، اس کا آپ کو اختیار ہے کہ آپ 90 دن سے ایکسٹینڈ کر لیں، ایکسیڈ کر لیں، اور باقی کام تمام امور مملکت آپ سر انجام دیتے رہیں۔ سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی کا تو آپ کو اختیار ہے، لیکن انہیں ریلیف دینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کتنا نان سینس جواب ہے جو آپ نے سنا ہے کہ وہ استحقاق سرکاری ملازمین کا جو رننگ بیسک پے پر انہیں لیو انکیشمنٹ 12 تنخواہیں دی جاتی تھیں، وہ کہا گیا کہ اس سکیل کی جو تنخواہ بنیادی ہے، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک پہلا سکیل ہے، پہلے سکیل کی فرض کیا، مجھے یہ تو نہیں یاد کہ کتنی ہے اس کی بیسک، اس کی راؤنڈ اباؤٹ میرا خیال ہے کہ تقریباً 12-13 ہزار اس کی بیسک ہے، جہاں سے سکیل وہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جب وہ 30-35 سال نوکری کر کے ریٹائر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تنخواہ اس وقت بیسک جو ہے وہ 30,000 روپے لے رہا ہو، گویا کہ اس کو 12 تنخواہیں جو ملیں گی وہ 30 ضربے 12 یعنی 30,000 ضربے 12، اب یہ کئی لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر انیشل پہ دی جائے، جس طرح انہوں نے قانون بدلا ہے، یہ نگران گورنمنٹ نے، نگران وزیر اعلیٰ نے، جو کہتے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے، انہوں نے قانون بدل کر یہ کیا کہ یہ جو 12,000 اس کی انیشل بیسک پہ ہے وہ اسے 12 ملے گی، گویا کہ 1,10,15,20,000 روپے بنا وہ اسے ملے گی۔ اب اس میں کئی لاکھ کا اس بیچارے ملازم کو نقصان ہے، یہ انہیں اختیار ہے۔ اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ وفاقی حکومت کی ریشو کے مطابق کیا جائے، کیونکہ وہاں پر تنخواہیں 35 اور 30% اور وہ رننگ بیسک پے پر بڑھائی گئی ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ 30% تنخواہیں سب کی، لیکن وہ اس سکیل کے انیشل بیسک جو ہے اس پر بڑھائیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی 30,000 روپے اس وقت لے رہا ہے، لیکن اس سکیل کی جو بیسک ہے وہ 10,000 ہے، فرض کیا تو وہ 10,000 کا 30% یعنی 30,000 کا 30% نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی۔ اسی طرح پینشن ہے۔ اب پینشن دیکھیں، یہ بزرگ ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے زیادہ اتنا کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، نہ کھل کر میدانوں میں آ سکتے ہیں، وہ بیچارے ان تنخواہوں پر، ان پینشن پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ وفاق کے اندر تمام صوبوں نے پینشن 17.5% بڑھائی، اور ہمارے جو نوجوان وزیر اعلیٰ، جسے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اپنے بوڑھوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ ان کی پینشن 17.5% بڑھانے کی بجائے صرف 5%۔ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ تھوڑی بہتی انسان کو، بزرگوں کی حیا ہوتی ہے، بڑوں کا کوئی احترام ہوتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیسے وزیر اعلیٰ ہیں؟ اس طرح وفاقی حکومت کے اندر DRA یعنی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا، وہاں پر بیسک پے پر دیا گیا، رننگ بیسک پے پر دیا گیا، اور پنجاب کے اندر انیشل پے پر دیا گیا۔ اور دوسری زیادتی یہ کی گئی، جو گریڈ 20 اینڈ ابو ہیں پنجاب کے اندر، ان کو کوئی DRA نہیں دیا گیا، جبکہ وفاقی حکومت کے اندر تمام سکیل کے لوگوں کو گریڈ 22 تک DRA دیا گیا ہے، یعنی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی گریڈ 19 سے 20 میں جب پروموٹ ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ گریڈ 19 سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ زیادتیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں جو ہماری پنجاب کی نگران گورنمنٹ سرکاری ملازمین کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے
کہ انشاءاللہ جو سرکار کے نمائندے آئے ہیں انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں، یقیناً ہمارے جو سرکاری ملازمین کے رہنما ہیں انہیں ان کی بات پر اعتماد ہے تو انہوں نے دھرنا ختم کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں ان سرکاری جو مہمان آئے تھے یا جو سرکار ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سرکاری ملازمین کے مطالبات تسلیم نہ کیا گئے، ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی گئی، تو ذہن میں رکھیں ابھی تو صرف چند مقامات پر احتجاج ہوا تھا، پھر گلی گلی سڑک سڑک پر احتجاج ہوگا جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔